بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب بوسطہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں۔ دیکھیے، بنام جہاں دار جہاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری۔ بنام، با کا معنی، با جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے، با حرف ہے، کئی معنی کے لیے آتا ہے، سے تک کو میں لیے بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے۔ نام معنی نام ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ میں اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تو یہ بنام جہاں دار جو ہے یہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں دار اصل میں دار جو ہے یہ اسم فاعل سماعی ہے، داشتن مصدر سے رکھنا، ٹھیک ہے، اور جہاں سابقہ کے طور پر لگا ہے۔ شروع میں جو کلمہ لاحق ہوتا ہے، شروع میں جو کلمہ ملتا ہے اسے کہتے ہیں سابقہ، اور آخر میں جو کلمہ ملتا ہے اسے کہتے ہیں لاحقہ۔ تو یہاں دار کے شروع میں جہاں ملا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سابقہ کے طور پر ملا ہے۔ جہاں کا معنی جو ہے دنیا، ٹھیک ہے، جہاں دار دنیا کو باقی رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ جاں یعنی جان، روح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آفری پیدا کرنے والا۔ آفری بھی اس میں فاعل سماعی ہے، اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور ایک آفری اس میں جامد ہے جو شاباش کے معنی میں، شاباشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم، حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، یعنی وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہ ہو۔ سخن کا معنی ہوتا ہے بات، اور در کا معنی میں، در جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ در تین طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک ہے حرف، ایک فعل، ایک اسم۔ در جو حرف ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے عربی میں فی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک در جو ہے اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دروازے کے معنی میں۔ جو در اسم ہوتا ہے وہ دروازے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک در ہوتا ہے جو اس میں فاعل سماعی ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، چیر پھاڑ کرنے والا، اسی سے بنا ہے درندہ۔ زباں، اس کو زباں بھی پڑھ سکتے ہیں، زباں بھی پڑھ سکتے ہیں، نزا کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے جیب بھی کہتے ہیں، جسے جو منہ کے اندر جیب ہوتی ہے، زبان، زبان بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی لینگویج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انگریزی، فارسی، ٹھیک ہے۔ فیافری معنی پیدا کرنے والا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ بنام جہاں دار جہاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری۔ دنیا کو باقی رکھنے والے، جان کو پیدا کرنے والے کے نام سے شروع۔ بنام، ٹھیک ہے، بنام کو ترجمہ کریں گے شروع۔ شروع کا لفظ اگرچہ کہیں نہیں آیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ شروع کہیں موجود نہیں ہے، لیکن ہم شروع لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی شروع کا لفظ لگائیں گے۔ بنام جہاں دار جہاں آفری، دنیا کو قائم رکھنے والے، دنیا کو باقی رکھنے والے، اور جان کو پیدا فرمانے والے کے نام سے شروع۔ اب اسی رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، حکیم۔ بعض کتابوں میں اس کے میں یا مجھول کے ساتھ ہے، حکیم، ایسا حکیم، سخن در زباں آفری، ایسا حکیم جس نے زبان میں بات پیدا فرمائی، زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، قوت گویائی بخشی۔ آگے دیکھیں۔ خداوند بخشندہ دستگیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں۔ خداوند کا معنی ہوتا ہے مالک، بخشندہ یعنی بخشنے والا، اس میں فاعل ہے، اور دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں دست الگ ہے، گیر الگ ہے۔ گیر جو ہے اس میں فاعل سماعی ہے، یعنی ہاتھ پکڑنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا یعنی میری مدد کی۔ کریم، کریم خطا بخش، ایسا کریم جو کہ خطا کو، غلطی کو بخشنے والا ہے۔ خطا بخش یہ بھی جو ہے اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پوزش کہتے ہیں عذر کو، پذیر یعنی قبول کرنے والا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ خداوند بخشندہ دستگیر، اس کا ترجمہ آخر سے کریں، مدد کرنے والا، بخشنے والا، مالک، ایسا کریم جو کہ خطا بخشنے والا ہے، اور عذر قبول کرنے والا ہے۔ پوزش یعنی عذر، اور پذیر یعنی قبول کرنے والا ہے۔ عزیزے کے ہر کس درش سر بیتافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت۔
عزیز، عزیز کا معنی ہوتا ہے محبوب، پیارا، عزت والا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غالب. تو یہاں پہ غالب کا ترجمہ کریں گے، عزیز ایسا غالب کہ ہر کز، کز اصل میں کہ از تھا، ٹھیک ہے، کہ ہر کے از، عزیزے کے جو پہلا کہ جو ہے بیانیہ ہے، ایسا غالب ہے کہ ہر کہ از، ہر کہ از درش، جو بھی اس کے در سے، یہاں پہ جو در استعمال ہوا ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ہر کے از درش، جو شخص اس کے در سے، سین جو ہے اضافت کے لیے ہے، اس کے در سے سر بیتافت، سر پھیر لیا. یہاں جو با پہ کون سی حرکت پڑھیں گے؟ با پہ بتافت پڑھیں گے، بیتافت پڑھیں گے یا بتافت پڑھیں گے؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی فعل میں با داخل ہو، فعل میں خوبصورتی کے لیے با داخل کرتے ہیں، تو فعل میں اگر با داخل کریں تو فعل کا جو پہلا حرف ہے اسے دیکھیں کہ وہ مضموم ہے یا مکسور یا مفتوح ہے. اگر فعل کا پہلا حرف مضموم ہوگا تو با پہ بھی ضمہ پڑھیں گے، یعنی با کو بھی مضموم پڑھیں گے. اور اگر فعل کے پہلے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہے، یوں کہہ لیجیے کہ زبر یا زیر ہے، تو پھر با پہ زیر پڑھیں گے. اور اگر اسم پر با داخل ہو تو ہمیشہ جو ہے اس پر زبر پڑھیں گے، یعنی فتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عزیزے کے ہرکز درش سر بتافت، ایسا غالب کہ جس نے بھی اس کے در سے سر پھیر لیا، سر موڑ لیا. بہر در کے شد، بہر در جس در پر بھی، جس در پر کے شد ہوا، جس در پر کے ہوا، یعنی جس در پر بھی گیا. ہیج، ہیج کا مطلب ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، نکرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہیج. عزت، کچھ عزت، کچھ بھی عزت نیافت نہیں پائی. عزیزے کے ہرکس درس سر بتافت، سر بیتافت، بہر در کے شد ہیج عزت نیافت. ایسا غالب کہ جس نے بھی اس کے در سے سر موڑ لیا، سر پھیر لیا، جس در پر بھی گیا کچھ عزت نہ پائی. سر پادشاہان گردن فراز، بدرگاہ او بر زمین نیاز. سر کا معنی سر، پادشاہ کی جمع ہے پادشاہاں. ذوی عقول کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مد سے مردان، بادشاہ بادشاہان، ٹھیک ہے. تو پادشاہان گردن فراز، فراز کا معنی ہوتا ہے بلند، تو اس کا ترجمہ ہوگا سر پادشاہان گردن فراز، بلند گردن والے بادشاہوں کا سر. پورا الٹا ترجمہ کریں گے، بلند گردن والے بادشاہوں کا سر. بدرگاہ او، بدرگاہ او اس کی بارگاہ میں. بر زمین نیاز، زمین کا معنی زمین اور نیاز کا معنی عاجزی، عاجزی کی زمین پر ہے. سر پادشاہان گردن فراز، بدرگاہ او بر زمین نیاز. بلند گردن والے بادشاہوں کا سر اس کی بارگاہ میں عاجزی کے زمین پر ہے. نہ گردن کشاں را بگیرد بفور، نہ عذر آوارہ را بیراند بجور. نہ گردن کشاں، گردن کشاں سے مراد ہے متکبرین، تکبر کرنے والے. گردن کشاں گردن کو بلند کرنے والے یعنی متکبرین، ٹھیک ہے. را کا معنی ہوتا ہے کو، حرف ہے. بگیرد، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل پہ داخل ہوا ہے تو اسے بگیرد پڑھیں گے. بگیرد پکڑتا ہے، فعل مضارع ہے. بفور، یہاں با داخل ہوا ہے اسم پر تو اسے پڑھیں گے بفور، فوراً، ٹھیک ہے. نہ عذر آورا، نہ عذر لانے والوں کو، را یعنی کو. براند، براند بھگاتا ہے، راندر مزدور سے بھگاتا ہے. بجور، یہاں پہ جور جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، اور با اسم پہ داخل ہوا ہے لہٰذا اس پہ فتح پڑھیں گے، بجور یعنی ظلم سے. اب ترجمہ ہوگا نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذر آوارہ بیراند بجور. نہ تکبر کرنے والوں کو فوراً پکڑتا ہے، نہ تکبر کرنے والوں کو فوراً پکڑتا ہے، نہ عذر لانے والوں کو ظلم سے بھگاتا ہے، ٹھیک ہے. نہ عذر لانے والوں کو ظلم سے بھگاتا ہے. وگر خشم گیرد
بکردار جشت چون باز آمدی ما جرا در نوشت. واو یعنی اور، گر یہ شرط کے طور پر ہے اگر. خشم ایک معنی ہوتا ہے غصہ، ٹھیک ہے، اور خشم گیرت پورا ترجمہ کریں گے غضبناک ہونا. گیرت کا معنی ہوتا ہے گرفتن وجہ سے بنا ہے گیرت، حاصل کرنا، لینا، حاصل کرنا، پکڑنا، ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خشم گیرت غصہ اختیار کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہوتا ہے، یہ بولنا زیادہ مناسب ہوگا. بکردار زشت، کردار معنی عادت، اخلاق، اطوار، اور زشت یعنی برے. اور چوں یعنی جب، چوں نون گنے کے ساتھ اور چوں دونوں کا معنی ہوتا ہے جب. باز یعنی واپس، آمدی تو واپس آئے. ما جرا، یہ ما جرا اصل میں عربی کا لفظ ہے، ما اس میں موصول ہے، اور جرا جرا یجری فعل سے ہے، جو گزر چکا، جو جاری ہو چکا، جو ہو چکا. ٹھیک ہے، ما جرا یعنی گزشتہ، جو کچھ ہو چکا. در نوشت، نوشت کا سے معنی ہوتا ہے لکھنا، لیکن در سلا آ جائے، شروع میں در آ جائے، در نوشت کا معنی ہوتا ہے مٹانا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھیں. وگر خشم گیرت بکردار جشت، اور اگر غضبناک ہو برے اخلاق کی وجہ سے، اور اگر غضبناک ہو جائے، اگر ناراض ہو جائے برے اخلاق کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، چون باز آمدی جب تو باز آ جائے یعنی توبہ کر لے، واپس آ جائے، پھر جائے. ما جرا در نوشت، گزشتہ مٹا دیتا ہے، گزرے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، جو کچھ ہوا اسے مٹا دیتا ہے. گر خشم گیرت و کردار زشت، اگر ناراض ہو جاتا ہے برے اخلاق سے، چون باز آمدی جب تو واپس آ جاتا ہے، یعنی تو جب توبہ کر لیتا ہے، ما جرا در نوشت گزشتہ کو مٹا دیتا ہے. اب یہاں سے مثال کے ذریعے سے جو ہے شیخ سعدی بیان کر رہے ہیں. اگر با پدر جنگ جوید کسے، پدر بے گما خشم گیرت بسے. اگر یعنی اگر، با یعنی ساتھ، پدر یعنی باپ، جنگ یعنی جنگ، جوید تلاش کرتا ہے، جستن مزے سے کسے کوئی شخص، پدر یعنی باپ، بے گما یعنی یقیناً، خشم یعنی غصہ، گیرت پکڑتا ہے، خشم گیرت غصہ ہوتا ہے، بسے یعنی بہت. اب ترجمہ دیکھیں. اگر باپ پدر، اگر باپ کے ساتھ جنگ جویت کسے کوئی شخص جنگ تلاش کرے، جنگ کرے، لڑائی کرے. اگر باپ پدر جنگ جویت کسے، اگر باپ کے ساتھ کوئی شخص جنگ تلاش کرے یعنی جنگ کرے، لڑائی کرے. پدر بے گما خشم گیرت بسے، یقیناً باپ بہت غصہ ہوگا. یقیناً بے گما یقیناً باپ بہت غصہ ہوگا. اگر باپ پدر جنگ جویت کسے، اگر باپ کے ساتھ کوئی جنگ کرے، لڑائی کرے. پدر بے گما خشم گیرت بسے، باپ یقیناً بہت غصہ ہوگا. وگر خیش راضی نہ باشد ز خیش، چون بیگانگانش براند ز پیش. اور اگر خیش یعنی اپنا، راضی نہ باشد راضی نہ ہو، ز خیش اپنے سے، اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو، چون بیگانگانش، بیگانہ کی جمع ہے بیگانگاں. ٹھیک ہے، اور سین جو ہے مفعول کا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیگانے کی طرح، چون بیگانگانش تو اس کو بیگانے کی طرح، برانت بھگا دیتا ہے، ز پیش سامنے سے. وگر خیش راضی نہ باشد ز خیش، جو بیگانگانش برانت ز پیش. اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو، اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو تو اسے، سین کا معنی کریں گے اسے. ٹھیک ہے، اصل میں براندش. ٹھیک ہے، برانت اش اس طرح تھا، یعنی سین جو ہے مفعولی سین ہے. چون بیگانگانش تو اسے بیگانوں کی طرح، ٹھیک ہے، اسے بیگانوں کی طرح سامنے سے بھگا دیتا ہے. اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو تو اسے بیگانوں کی طرح بھگا دیتا ہے. یہ اب مثال بیان کر رہے ہیں، آگے پھر جو ہے یہ سب شرط بیان کر رہے ہیں. اگر کر کے کس طرح دنیا کا ماحول ہے، دنیا کا معاملہ اس طرح ہے، مگر پھر آخر میں بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا کریم ہے. وگر بندہ چابک نیایت بکار، عزیزش ندارت خداوند گار. بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام. ٹھیک ہے، یہاں غلام کے معنی میں ہے. اور اگر اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک تو بندہ چابک، ٹھیک ہے، پہلے اس طرح پڑھیں. اگر بندہ چابک نیایت بکار، اگر چالاک غلام کام میں نہ آئے. اگر بندہ چابک، ایک منٹ، اگر بندہ چابک نیایت بکار
اگر چالاک غلام کام میں نہ آئے. ٹھیک ہے، ایک مفہوم تو یہ ہوا. دوسرا یہ کریں گے، اگر بندہ چابک نہایت بکار، اگر بندہ چالاکی سے کام میں نہ آئے، چستی سے کام میں نہ آئے. پہلا مفہوم کیا؟ اگر چالاک بندہ، چابک کو بندے کی صفت بنائیں گے پہلی صورت میں. ٹھیک ہے، دوسری صورت میں جو ہے کام کی صفت بنائیں گے. ٹھیک ہے، اگر بندہ چالاکی سے کام میں نہ آئے، چالاکی سے کام نہ کرے، کام نہ لائے. ٹھیک ہے، عزیزس اسے محبوب، ندارت نہیں رکھتا، خداوندگار یعنی مالک. اگر بندہ چابک نہایت بکار، عزیزس ندارت خداوندگار. اگر چالاک بندہ، چالاک غلام کام میں نہ آئے، یا غلام چالاکی سے کام نہ کرے، اس کو محبوب نہیں رکھتا، اسے پیارا نہیں رکھتا مالک اسے پیارا نہیں رکھتا. وگر بر رفیقہ نباشد شفیق، بفرسنگ بگریزد عضو رفیق. رفیقہ رفیق کی جمع ہے، الف نون کے ساتھ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، شفیق کا معنی ہوتا ہے مہربان، اور فرسنگ کہتے ہیں 3 میل کو. وگریزد بھاگ جاتا ہے، عضو اس سے، رفیق یعنی دوست. اگر دوستوں پر، وگر بر رفیقہ، اور اگر دوستوں پر، نباشد شفیق کوئی بندہ مہربان نہ ہو. وگر بر رفیقہ نباشد شفیق، اور اگر دوستوں پر مہربان نہ ہو، بفرسنگ بگریزد تو ایک فرسنگ بھاگ جاتا ہے، عضو اس سے، رفیق دوست، تو اس سے دوست ایک فرسنگ بھاگ جاتا ہے. جو بندہ دوستوں پر شفیق نہ ہو، مہربان نہ ہو، تو دوست اس سے ایک فرسنگ دور بھاگ جاتا ہے، یعنی جو ہے 3 میل دور بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وگر ترک خدمت کند لشکری، شبد شاہ لشکر کش عضو بری. اگر خدمت ترک کر دے، وگر ترک خدمت کنت، اور اگر خدمت ترک کر دے، لشکری فوج، کوئی فوج اگر خدمت ترک کر دے، شبد شاہ لشکر کش تو لشکر کش بادشاہ ہوگا، کیا ہوگا؟ عضو اس سے، بری. تو لشکر کش بادشاہ اس سے بری ہوگا، یعنی لشکر کو دیکھ بھال کرنے والا بادشاہ اس سے بری ہوگا، بری ہو جائے گا. وگر ترک خدمت کند لشکری، شبد شاہ لشکر کش عضو بری. اگر کوئی لشکری کوئی فوج خدمت ترک کر دے، گر ترک خدمت کند لشکری، اگر کوئی لشکر خدمت ترک کر دے تو لشکر کو سنبھالنے والا بادشاہ، لشکر کش بادشاہ اس سے بری ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں سے گویا کہ جزا بیان کر رہے ہیں. اوپر وگر گر کر کے بیان کیا، دنیا کا معاملہ ایسا ہے. ولیکن خداوند بالا و پست، اور لیکن بلندی اور پستی کا مالک، خداوند کا معنی مالک ہوتا ہے، لیکن بلندی اور پستی کا مالک، بعصیاں گناہوں کی وجہ سے، یہاں با کا معنی کریں گے وجہ سے، در رزق کا دروازہ، برکس کسی شخص پر، نبست نہیں باندھا. لیکن بلندی اور پستی کے مالک نے گناہوں کی وجہ سے رزق کا دروازہ کسی شخص پر نہیں باندھا، کسی شخص پر بند نہیں کیا. ولیکن خداوند بالا و پست، بعصیاں در رزق برکس نبست، لیکن بلندی اور پستی کے مالک نے، یا پھر یوں کہ لیجیے بلندی سے مراد آسمان اور پستی سے مراد زمین و آسمان کے مالک نے گناہوں کی وجہ سے رزق کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا، نہیں باندھا یعنی بند نہیں کیا. دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، گناہ بیند و پردہ پوشد بحلم. دو کونش، دونوں جہاں، کون کا معنی دنیا ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے. دو کونش دونوں جہاں، یکے قطرہ ایک قطرہ ہے، در بحر علم، یہاں پہ در جو ہے اس کو جیسے کہ اضافت فیہ ہوتا ہے، اس طرح یہاں پہ جو ہے اضافت فیہ مان کے چلیں. ٹھیک ہے، کوئی قطرہ بحر علم اس طرح ہے، در یہاں پہ ظاہر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، دونوں جہاں اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. ٹھیک ہے، دو کونش، اصل میں سین جو ہے علم کے ساتھ لگنا چاہیے تھا. دو کون، اب سین در بحر علمش تھا، وزن شری کی وجہ سے شین کو پہلے لے آئے ہیں. دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، ترجمہ کریں گے علمش کا، دونوں جہاں اس کے علم کے، یہاں سین لگے گا تو اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. گناہ بیند، گناہ دیکھتا ہے، وہ پردہ پوشد بحلم، اور برد باری سے، حلم کا معنی ہوتا ہے برد باری، اور برد باری سے
پردہ پوشی فرماتا ہے، گناہ دیکھتا ہے اور علم سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔